اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز سامعین، گزشتہ آیات میں ملت ابراہیمی کی فضیلت بیان کی کہ جو اس سے انحراف کرے گا وہ احمق ہے، اپنے آپ کو حماقت کے راستے کے اوپر ڈال رہا ہے، اور ملت ابراہیمی ہی قدیم دین ہے جس کو انبیاء علیہ السلام اللہ رب العزت کا دین سمجھا کر سکھا کر آگے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ یہودیوں کو جب دین اسلام کی دعوت دی جاتی اور ملت ابراہیمی کے تذکرے ہوتے تو کہنے لگتے یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی تھی کہ ہمیشہ یہودیت پر قائم رہنا۔ حالانکہ پیچھے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے آل اولاد کو 12 بیٹوں کو خالصتاً توحید اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا۔ یہاں اللہ رب العزت یہودیوں سے پوچھ رہے ہیں کیا جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا تم اس وقت وہاں موجود تھے یا اللہ رب العزت موجود تھے؟ تم موجود تھے ادھر؟ تمہیں کیا پتا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ اس وقت تم موجود تھے وہاں؟ ڈانٹ ڈپٹ والا لہجے میں اللہ رب العزت خطاب کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کو پتہ ہے، اللہ رب العزت موجود ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے نبی کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو توحید ہی کی نصیحت کی تھی۔ فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا تم ادھر موجود تھے؟ نہیں موجود تھے۔ تو پھر تم کس طرح کہتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہودیت کا دین اختیار کرنا؟ ہاں، انہوں نے کیا کہا تھا اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس وقت بھی موجود تھے، اللہ کو مستقبل کا بھی علم ہے، ماضی کا بھی ہے، حال کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس وقت انہوں نے کیا کہا، اور وہ اپنے نبی کی زبانی اب تمہیں بتا رہے ہیں۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میری وفات کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، کس کو پوجو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو بیٹے کہنے لگے نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم بندگی کریں گے آپ کے خدا اور آپ کے آبا و اجداد یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کہ خدا کی، الہ واحدہ، جو ایک ہی خدا ہے، اس ایک خدا کی عبادت کریں گے، اسی کی بندگی بجا لائیں گے جو آپ کا بھی الہ ہے اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی ہی فرما بردار ہیں، اسی کی ہی آگے سر تسلیم خم کریں گے، اس کی حکم کی بجا آوری کریں گے۔ تو ہمیں ایک تو یہاں یعقوب علیہ السلام کی اصل جو نصیحت تھی اور بیٹوں کو وفات کے وقت جو انہوں نے کہا وہ اپنے آبا و اجداد کا جو خدا تھا یعنی اللہ رب العزت کی ذات، جو ایک وحدہ لا شریک ہستی ہے، اس کی بندگی اور اس کی حکم کی بجا آوری کی تلقین کر کے گئے۔ اخبار صحیفہ ہے یہودیوں کا، اس کے اندر یہ لکھا کہ یعقوب علیہ السلام نے مرتے ہوئے 3 نصیحتیں کی اپنے بیٹوں کو۔ ایک یہ کہ بت پرستی کبھی نہ کرنا،
اور دوسرا یہ خدا تعالیٰ کی بے ادبی، اللہ رب العزت کی بے ادبی اور بے تعظیمی نہ کرنا۔ اور تیسری یہ نصیحت کی تھی کہ میرے جنازے کو کوئی کافر ہاتھ نہ لگائے۔ اسی طریقے سے ان کی بعض کتابوں کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ شرک کی طرف مائل نہ ہو جائیں۔ تو مرتے ہوئے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا کیا تم میں سے کوئی بت پرستی کی طرف میلان رکھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اسی خدا کی عبادت کریں گے جو ایک ہی خدا ہے، جو آپ کا بھی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا بھی خدا تھا، اور ہم اسی کی حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے۔ تو یہ توحید ہی کی تلقین کر کے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو گئے، اور وہی ملت ابراہیمی ہی کی تلقین آگے اپنی اولاد اور نسل کو سمجھا کر گئے۔ ایک بات یہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ بیٹوں نے اب اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا حضرت یعقوب کے چچا ہیں، تو اب جب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کی عبادت کرو گے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے آباء و اجداد، اور اس میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا۔ اسحاق علیہ السلام تو دادا ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے، ابراہیم علیہ السلام پر دادا ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام چچا ہیں یعقوب علیہ السلام کے، تو اس کا بھی ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں آباء و اجداد میں، کیونکہ چچا بھی باپ ہی کی مانند ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت یہاں موجودہ جو یہودی ہیں ان کو بھی یہ سمجھا رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو پوچھا تھا تو انہوں نے آباء و اجداد میں اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، وہ بھی تمہارے آباء و اجداد میں، تو اس کا نسل سے اگر نبی آئے ہیں تو اس کو بھی تسلیم کر لو، وہ بھی تمہارے ہی خاندان سے، کوئی اجنبی نہیں ہے بالکل وہ بھی، تو اصل اسی ہی کی پیروی میں تمہاری نجات ہے۔ تو جو دین خالصتاً ابراہیم علیہ السلام سے آگے منتقل ہوا، اب اس دین کو سنبھالے ہوئے اور تھامے ہوئے نبی علیہ السلام ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اب وہ دین محفوظ ہے، تو اب اس کی پیروی کرو جس کے تمہارے آباء و اجداد تلقین کرتے گئے، اپنے بستر مرگ پر بھی اس بات کی فکر لے کر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کو مرتے ہوئے بھی امت کی اور دین کی فکر ہوتی ہے، وہ اسی بات کی فکر ہے۔ بیٹوں کو اکٹھا کر کے پوچھ رہے ہیں مجھے اندیشہ ہے تم میں سے کوئی بت پرستی کی طرف میلان نہ ہو جائے۔ ہمیں بھی یہ درس ہے، یہ سمجھانا چاہیے کہ موت کے وقت اپنی اولاد کی دین کی بھی فکر کرتے ہوئے جائے، دین اسلام نبی علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں میں جاگزی کر کے جائے۔ اب ان کے آباء و اجداد بزرگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امۃ قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر چکی اور اپنے ساتھ اپنے اوصاف بھی لے گئی، اپنے کمالات بھی لے گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو، تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا ہے، ان کو ان کے اعمال کی جزا و سزا۔ یہ جو نسب ہوتا تھا نا، نسبی نسبت بڑے بڑوں کو ہوتی ہے کہ ہم فلاں کی نسل سے ہیں، وہ ہماری بخشش کروا لیں گے، ہمارا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، تو یہودیوں کو بھی اپنی نسبی نسبت کے اوپر بڑا فخر اور ناز تھا، اور شریعت اس کی جڑ کاٹتی ہے، شریعت کے متحر کہتے ہیں ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کر رہے ہو۔ محنت کرے، عمل کے بغیر، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہے، صرف نسبی نسبت کام آ جائے ایسے نہیں ہے۔ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اعمال صالحہ بجا عملی نہیں کرو گے، اللہ رب العزت کے دین کے آگے سر تسلیم خم نہیں کرو گے، کوئی نسبی نسبت تمہارے کام نہیں آئے گی، ہمیں ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم سے ان کے برے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی تو ان کے نیک اعمال کا تمہیں بھی کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو کہتے ہو کہ جو کرے وہ بھرے، لیکن نیکی میں کہتے ہو ان کی نیکی کا ہمیں فائدہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، تو جب تم سے ان کے برے اعمال کی پوچھ نہیں ہوگی تو ان کی نیکی کا تمہیں فائدہ کیسے ہو جائے گا؟ ان کے ایمان کا تمہیں کیسے فائدہ ہوگا؟ ایمان تمہیں خود لانا پڑے گا، پھر تم سے کسی نہ کسی درجے میں ان کی نیکی جو ہے نا وہ کام آ سکتی ہے۔ بغیر ایمان لائے تم کہو کہ وہ مومن تھے اور ان کے ایمان کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ایسے نہیں۔ دیکھیے یہودیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے یہ کیا
کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرا کر پھر کہتے ہیں وہ گناہ نسل در نسل آگے بنی آدم میں چلتا رہا، تو انہوں نے گناہ کی وراثت آگے منتقل کی، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نیک تھے، اب ان کی نیکی کا صلہ آگے ہمیں ملتا رہے گا، انہوں نے نیکی کی وراثت آگے منتقل کر دی، کیا کچھ بھی نہیں، نہ وہ کچھ کرتے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھا دیا اور کہا کہ سارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، ہمارے بھی گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اور انہوں نے پھانسی تو نہیں کسی کو چڑھایا لیکن خود کچھ نہیں کیا، ان کا بس وہ نیکی کر گزرے، ان کی نیکی کا ہمیں فائدہ ہو جائے گا، اور کوئی بھی یہودی جو ہے نا وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ تو ایسے نہیں ہے، اصل تو اصول و ضوابط ہیں، ایمان ہے اصل بنیاد، اور اس دین کو اختیار کرنا ہے جو آبا و اجداد دے کر گئے، جب تک اس ایمان کے دائرے میں انسان داخل نہیں ہوتا کوئی بڑی سی بڑی نسبت بھی جو ہے نا وہ کام نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، یا بنی قریش کہہ کر پکارا، پھر اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، کہا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایمان اور اسلام کی اہمیت کو سمجھنے اور اپنے عقائد کو پختہ کرنے، فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔